ڈیزرٹ میں داخل ہوئے تو جو گائیڈ تھا اس نے کہا جی ہوا کم کر لیں ٹائروں کی، 70 سے کم سپیڈ نہیں ہونی چاہیے، خواہ کچھ ہو جائے ورنہ گاڑیاں پھنس جائیں گی۔ تو وہ جو ڈیزرٹ کا تھا نا، ہم سنتے ہیں نا بڑا ظالم ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ ظالم ہوتا ہے جتنا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، شاید انہیں پسند نہ آئے۔ وہاں جو 4 گھنٹے ہمیں گزارنے پڑے نا، 4 یا 5 گھنٹے، ٹیریبل۔ اچھا یقین مانے کہ اب بھی، حالانکہ کتنا عرصہ گزر گیا، یعنی 90 اور یعنی 22-32 سال، لیکن اب بھی میں سوچتا ہوں نا تو آئی کانٹ کنٹرول۔ اس کے قریب سے ایک کنوائے گزرا عراقی فوج کا، تو وہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب انسان کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو سائنس، لاجک یا ان چیزوں پہ سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا کویت میں جو لائف تھی نا، اس کے مختلف پہلو بھی تھے، لیکن میں اس وقت جو ایک خصوصی طور پہ اس لائف کا ایک پورشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 1990 میں جب صدام نے کویت پہ قبضہ کیا تو یوں سمجھ لیں کہ پورا ملک ایک جیل تھی، سب بھاگنے کے چکر میں تھے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت کیا ہو جائے۔ اور پھر بارڈر پہ اور اہم جگہ تو پروفیشنل فوج تھی، شہروں کے اندر کنٹرول کے لیے انہوں نے والنٹیئر جو کالج کے لڑکے اور یہ اور اس طرح کے ان کو گنیں دے کے رکھی ہوئی تھی۔ اب جو پروفیشنل سولجر ہوتا ہے کسی کو گولی بھی مارے گا تو سوچ کے اور کسی وجہ سے، اور جو 17-18 سال کے بچے یا وہ ہوں تو وہ خواہ اسی وجہ سے ناراض ہو جائیں کہ اس نے سامنے سے گزرتے ہوئے سلام کیوں نہیں کیا اور نظریں کیوں نہیں جھکائی۔ تو وہ جو غیر یقینی ہوتی ہے نا، اب میں عرض کروں نا کہ اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ جی لاک ہو گئے ہیں آپ اور آپ نے نہیں نکلنا، ویسے خواہ ہم کئی گھنٹے بیٹھے ہیں لیکن وہ جب پتہ ہو تو نہیں نکل سکتے، تو چند منٹ گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا اس میں کچھ لوگ پتہ چلا کہ جی سعودیہ ڈیزرٹ کے تھرو، کیونکہ روڈ کی طرف سے تو جا نہیں سکتے تھے، ڈیزرٹ کے تھرو کچھ خفیہ راستوں سے سعودیہ، اور کچھ گئے بھی، تو ہمیں پتہ چلا کہ قافلہ جانا ہے، تو میں اور میرے کچھ اور کلیگ اور دوست پاکستانی، ہم نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم جاتے ہیں۔ تو وہ جو ڈیزرٹ کا تھا نا، ہم سنتے ہیں نا بڑا ظالم ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ ظالم ہوتا ہے جتنا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ اچھا اب وہ ڈیزرٹ میں داخل ہوئے تو جو گائیڈ تھا اس نے کہا جی ہوا کم کر لیں ٹائروں کی، اور 70 سے کم سپیڈ نہیں ہونی چاہیے، خواہ کچھ ہو جائے ورنہ گاڑیاں پھنس جائیں گی۔ اب وہاں جس طرح گاڑی چلائی نا میں نے، ممکن ہے اس کے جو وہ دیکھ لیں کہ ایسی بھی چلتی ہے کہ نہ ٹیلوں کی پرواہ نہ اور بس۔ تو اگر اس وقت اسی طرح کے کیمرے ہوتے، کوئی پکچر بنا لیتا گاڑیاں کس طرح چل رہی ہے، تو ٹوئٹا والے یا دوسری کمپنیاں وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری گاڑیاں تو ایسے بھی چل سکتی ہیں۔ اچھا اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ 8-10 کلومیٹر فاصلہ کیا نا، پھر کوئی ایسی جگہ ملی جہاں کہ گاڑیاں روکنا سیف ہو، یعنی وہاں روکنے سے گاڑیاں پھنس نہیں جائیں گی، تو پھر ہم دیکھتے تھے کہ قافلے میں کچھ لوگ کون گاڑی نہیں ہے، تو اس میں ایک 4 ویلر تھی، وہ پھر جاتی تھی، جو گاڑی پھنسی ہوتی تھی اس کو نکال کے لے آتی تھی۔ تو تقریباً ہاف دا وے جب ہم رکے تو میرے ایک دوست تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، شاید انہیں پسند نہ آئے، ان کے گھر ڈیلیوری
भी होनी थी, यानी फौरी तौर पे तो नहीं, लेकिन तो वो नहीं थे जब हम रुके। तो 4 व्हीलर गया तो वापस आ गया, वो कहने लगा जी गाड़ी इतनी बुरी तरह फंसी हुई है कि वो निकल नहीं सकती, हमने बड़ी कोशिश की। अच्छा, उस वक्त मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं तो अपने दोस्त को इस अब यारों मददगार छोड़ के नहीं जा सकता, मैं वापस जा रहा हूँ उधर, उसकी फैमिली को बिठा के तो चले जाएंगे वापस जहाँ हम रहते हैं जिस शहर में। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं जी आधा फासला कर चुके हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई भी ना आए, मैं जा रहा हूँ। जब मैंने गाड़ी मोड़ी तो 3 और दोस्त, उन्होंने भी गाड़ियाँ मोड़ ली, उन्हें भी शर्म आ गया। अच्छा, यहाँ मैं एक जो ख़ास बात बताना चाहता हूँ ना, इंसान की नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। मेरी गाड़ी थी एक ख़ास डिज़ाइन की, जो लिफ्ट बैक होती है ना, वो डिग्गी उसकी अच्छी खासी, टोयोटा कोरोना उस वक्त। तो जैसे ही मैंने गाड़ी मोड़ी ना, तो एक साहब, मैं उसे जानता नहीं था, पाकिस्तानी था ऑफ कोर्स, तो वो मेरे सामने हाथ बांध के खड़ा हो गया। मैंने कहा यार क्या हुआ है? वो कहने लगा जी मेरी गाड़ी के चारों टायर पंचर हो गए हैं, अब मैं तो मूव नहीं कर सकता, ये मेरी वाइफ और 2 बेटियां हैं। अच्छा, यकीन माने कि अब भी, हालांकि कितना अरसा गुजर गया, यानी 90 और यानी 22-32 साल, लेकिन अब भी मैं सोचता हूँ ना तो आई कांट कंट्रोल। अच्छा, मैंने ऐसे किया कि मेरी गाड़ी ऑलरेडी, मेरी फैमिली और एक और दोस्त के बच्चे थे, सीटों पे जगह नहीं थी। मैंने डिग्गी खोली, वो कुछ कपड़े और सूटकेस और वो रखे हुए थे, सिवाय पानी के बाकी चीज़ें फेंक दी डेजर्ट में। अच्छा, तो मैंने कहा यार इसमें जो बैठ सकते हैं बैठ जाएं। अच्छा, वो उसकी 2 बेटियां और वाइफ तो किसी तरह बैठ गई, उसके लिए नहीं था। उसने कहा जी ऐसा है कि आप ले जाएं इन्हें, मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक सड़क है, मैं किसी तरह उधर जाता हूँ, तो आपके हवाले। अच्छा, अब आप इमेजिन करें कि उस वक्त उस बाप या शौहर के दिल पे क्या गुजर रही होगी। अच्छा, मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा कि मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, ये मेरा कुवैत का एड्रेस है और ये पाकिस्तान का। इतना मेरा आपसे वादा है कि अगर मेरे बच्चे महफूज पहुँच सके तो आपकी, ये मेरी जस्ट लाइक सिस्टर। अच्छा, चल पड़े हम। अच्छा, जिस जगह वो लोकेशन बताई गई थी मेरे दोस्त की गाड़ी फंस गई है, अच्छा उधर हम देख रहे हैं, हमें गाड़ी नज़र नहीं आ रही। वो जो 3-4 हम दोस्त थे, उन्होंने गाड़ी की स्पीड कम की और हम उधर फंस गए। अच्छा, अब वहाँ जो 4 घंटे हमें गुजारने पड़े ना, 4 या 5 घंटे, टेरिबल टेरिबल। अच्छा, मेरी जो बेटी है ना उस वक्त चंद माह की थी। पानी मेरे पास वाफर था, लेकिन कम होते होते बड़ा थोड़ा रह गया। और फिर हमने सोचा सब ने, दोस्तों ने, कि थोड़ा सा ये शाम का वक्त होता है ना, तो हम गाड़ियाँ सब कुछ इधर ही करेंगे और वो जो 10 किलोमीटर सड़क है वो पैदल उधर चले जाएंगे। और मेरी जो छोटी बेटी थी, उसकी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई और ऐसे लग रहा था कि बस उसका वक्त करीब है। और इवन मैं और मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने इधर उधर वो कुछ लकड़ी के फट्टे भी ढूंढ लिए थे कि अगर वो हमें यहाँ खुदाई करनी पड़े तो। यानी ये था
لیکن میں نے کہا نا کہ انسان کی نیکی ضائع نہیں ہوتی. وہی آدمی جو پیدل آ رہا تھا، اس کے قریب سے ایک کنوائے گزرا عراقی فوج کا، تو وہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور وہ جو کرنل تھا اس کو بتایا کہ وہ جو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں وہاں سے نظر، کیونکہ اوپن ڈیزرٹ جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی رحم ڈالا، اور وہ پھر آیا تو اپنے ٹینک کے ساتھ ہماری گاڑیوں کو باندھ کے اور وہ لے کے گیا. تو ہم نے ان کو بسکٹ وغیرہ دینے کی کوشش کی. اچھا، وہ بسکٹ اور یہ خشک راشن، میرے بچوں نے بعد میں ان بسکٹ کا نام بھی بھاگنے والے بسکٹ رکھ لیا تھا. اچھا، تو ہم نے ان کو دینے کی، انہوں نے کہا نو 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 نو، لا 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 لا، یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے، ہم نہیں لیتے. بلکہ الٹا وہ ان کے پاس تربوز تھے نا، تربوز یہ ایک بڑی ڈیزرٹ کی اچھی خوراک ہوتی ہے، خوراک کی خوراک ہے، اور پانی الٹا وہ ہمیں دے دیے. تو اس طرح وہ ہم دوبارہ پہنچ گئے اپنے گھر میں جہاں رہتے تھے. اس کے بعد پھر کچھ دنوں بعد ہم نے پلان کیا بائی روڈ، تو بائی روڈ پھر آئے. وہ اپنے ایک تجربہ ہے. لیکن یہاں ایک میرے لیے بڑی حیرت ہے، ایک معاملے میں حیرت کا مقام ہے. ہم جب پاکستان پہنچ گئے نا بائی روڈ، تو 3-4 دن بعد میرے والد صاحب کہنے لگے کہ بھائی فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں وقت یہ تم پہ کیا گزر رہی تھی. اچھا، میں نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ ایسی پریشان. میں نے کہا کچھ نہیں جی. وہ کہنے لگے نہیں بیٹا کچھ ہوا تھا. میں نے کہا نہیں جی، آپ کو پتہ ہی ہے جب ایسا معاملہ ہو، سفر کی صحبتیں اور یہ سارا، یہ تو ہوتا ہی ہے نا جی، پارٹ آف لائف. الحمدللہ ہم پہنچ گئے نا. انہوں نے کہا کہ یار ایسا ہے کہ فلاں وقت، فلاں ٹائم، فلاں ایسا، ادھر عصر کا ٹائم تھا، ادھر زور کے بعد کا، وہ جب ہم پھنسے ہوئے تھے. تو میں عصر کی نماز کے بعد سجدے میں، سجدے کی حالت میں دعا کر رہا تھا آپ لوگوں کے لیے. تو یکدم میری آنکھوں کے سامنے ایسے نظر آیا کہ صحرا ہے، ریت اڑ رہی ہے، اور یعنی مجھے آپ لوگ نظر تو نہیں آئی، صرف ریت اڑتی ہوئی، لیکن مجھے ایسے فیلنگ آ رہی تھی کہ جیسے آپ لوگ مشکل میں ہیں. اور مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے کچھ ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے کوئی کہہ رہا ہے، یا ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ایک فیملی ممبر کم ہو رہا ہے. تو میں نے دعا کی. اچھا، اب انسان کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو سائنس، لاجک یا ان چیزوں پہ سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں حیران ہوں کہ عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنانا تھا کہ ان کو یہ فیلنگ دی، ان کو ایک منظر نظر آیا، اور انہوں نے دعا کی. اور یعنی میں کیا کہوں کہ مسبب الاسباب ہے نا جی، وہ ایک سبب بننا تھا. ایک تو وہ آدمی جو ان کو لے آیا، اور یہ کہ ان کی دعا کہ ہم کم از کم بحفاظت گھر پہنچ گئے. تو وہ جو ڈیزرٹ کا ایکسپیرینس تھا نا، یعنی شروع میں تو اگر میں ڈرائیو کر رہا ہوتا نا، میرے ذہن میں آتا تو میں جس گاڑی سائڈ پہ روک لینی پڑتی تھی. اور اب بھی یعنی اتنے سال گزر گئے، بعض کا تو وہ ذہن میں آتا ہے نا، تو مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ٹیریبل ایکسپیرینس تھا.